أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج آپ نے 22ویں پارے میں سورہ سبا سے آپ نے آج تلاوت سنی ہے، اور سورہ سبا سے سورہ یاسین تک سورہ صافات کی تلاوت آپ نے سنی ہے۔ ہمارے سامنے جو پہلی صورت ہے آج درس کے لیے وہ سورہ سبا ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے توحید کو بیان کیا ہے، اپنی قدرت اور اپنی طاقت اور اپنے علم کو، جو ہر چیز کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آسمان میں، زمین میں ایک ذرہ بھی، بلکہ ذرے سے بھی چھوٹی کوئی چیز اگر ہو سکتی ہو تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے علم سے اوجھل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ کوئی بھی چیز، یعنی اللہ رب العالمین ہر چیز کو، ہمارے ایک ایک عمل کو، ایک ایک کام کو، اچھا کام ہے تو اس کو بھی، برا کام ہے تو اس کو بھی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اسی حساب سے بدلہ بھی دے گا۔ جو لوگ اچھا عمل کریں گے، اچھے کام کریں گے، ان کو اچھا بدلہ دے گا، اور جو لوگ برے کام کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تمام باتیں ہم نے بتائی ہیں، اور آگے اللہ رب العالمین نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام اور اسی طریقے سے ان کے فرزند، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان دونوں کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے بھی ان کا تذکرہ آیا ہے، ان کی حکومت کا ذکر آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی مختصر انداز میں 2-3 آیتوں میں ان دونوں کی نبوت، ان کی بادشاہت، ان کی حکومت، جو عجیب انداز کی حکومت تھی، اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد تم اللہ کے شکریہ میں نیک عمل کرو، وقلیل من عبادی الشکور، اور اللہ نے بھی فرمایا کہ میرے تھوڑے بندے ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ اکثر بندے ایسے ہیں جو نعمتوں کو پا کر کے ناشکری کرتے ہیں، تھوڑے بندے ہیں جن کو شکر کی توفیق ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے دیکھیں شکر کے ساتھ عمل کو ذکر کیا، شکر کے ساتھ عمل کو ذکر کیا۔ ایک آدمی اللہ رب العالمین کا شکر اپنی زبان سے بھی ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہے گا، یہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے اس کے اندر، اور اسی طریقے سے اپنے دل سے بھی وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہاں پر شکر کے ساتھ ساتھ عمل کو ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی ہے، اللہ نے جو نعمت دی ہے، اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے کاموں میں استعمال کیجیے۔ یہ سب سے بڑا شکر ہے، یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہاتھ دیا ہے، اللہ نے یہ پاؤں دیا، اللہ نے یہ آنکھ دی، اللہ نے یہ دماغ دیا، یہ اللہ رب
استعمال کیجئے جس کو اللہ پسند کرتا ہو، یہ ایک بڑا شکر ہے، عظیم شکر ہے۔ اللہ نے مال دیا، اس مال کو اللہ رب العالمین کے مرضی کے کاموں میں استعمال کیجئے، یہ شکر ہے۔ زبان سے بھی شکر ہے، دل سے بھی شکر ہے، اور اس کے علاوہ عملی شکر، عملی پریکٹیکل، یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے، ضروری ہے کہ انسان کے یہاں ہونی چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے شکر کا حکم دیا، اور شکر کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کے ذریعے سے ناشکری کے انجام سے آگاہ کیا، اور اس کے لیے ایک واقعہ پیش کیا۔ واقعہ کیا؟ اس قوم کا تذکرہ کیا جس کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، قوم سبا۔ اس سورت کا نام سورہ سبا ہے، یہ دراصل قوم سبا کے نام پر اس سورت کا نام سورہ سبا ہے، اور یہ قوم وہی قوم ہے جس کی ملکہ تھی، ملکہ بلقیس، جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، اسی کی قوم ہے یہ قوم سبا۔ اللہ رب العالمین نے بڑی نعمتیں دی تھی، بڑی نعمتیں دی تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے جنتان عن یمین و شمال، دائیں بھی باغ ہے اور بائیں بھی باغ ہے۔ اتنا خوشحال علاقہ تھا ان کا کہ ہر طرح سے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ہر طرح سے خشکی کی تجارت، ایسے ہی دریائی تجارت، ان تمام تجارتوں میں بھی ان کو بڑا مقام حاصل تھا، اور اس کے علاوہ کاشتکاری، باغات وغیرہ، یہ ساری چیزیں عجیب نعمت تھی رب العالمین کی طرف سے۔ اور ان کا ایریا کیسا تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے بلدۃ طیبہ، نہایت ہی عمدہ شہر تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں نہ مکھی ہے، نہ مچھر ہے، اور نہ کوئی موذی جانور ہے۔ اس طرح کا شہر اللہ رب العالمین نے ان کے شہر کو بنایا تھا، اور ایسی نعمتیں تھیں، ایسی نعمتیں کہ اگر ایک انسان اپنے سر پر ٹوکری رکھ کر کے اس باغ سے گزر جائے تو وہ ٹوکری بھر جائے بغیر پھلوں کو توڑے ہوئے، اس طرح کی نعمتیں تھیں۔ لیکن جب ان لوگوں نے ناشکری کی تو وہی ڈیم، جس ڈیم سے ان کے باغات سیراب ہوتے تھے، وہی ڈیم ٹوٹا، اور اسی ڈیم نے ان کے باغات کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سارے درخت بالکل برباد ہو گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے بدمزہ اور کڑوے پھلوں والے درخت ہو گئے اچھے درختوں کی جگہ پر، اور کچھ بیری کی درخت کے درخت بچے، باقی سب برباد ہو گئے پورا کا پورا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ ذالک جزیناہم بما کفروا، قرآن کہہ رہا ہے ان کی ناشکری کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے ہم نے یہ بدلہ دیا۔ وَهَلْ نُجَازِي الْكَفُورَ، اور اس طرح کا بدلہ ہم صرف ناشکروں کو دیا۔ جو لوگ نعمتوں کو پا کر کے اتراتے ہیں، جو لوگ نعمتوں کو پا کر کے نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہیں، ہم انہیں کو ایسا بدلہ دیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر کے اس چیز کو سمجھایا ہے تاکہ ایک انسان نعمت کو پانے کے بعد اپنے رب کو یاد کرے اور رب کے احکام کو اپنے سامنے رکھے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو سمجھایا ہے کہ یہ روزی کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جس حساب سے دیتا ہے، اور یہ تمہارے اموال ہیں، تمہاری اولاد ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تم کو ہم سے قریب کر دیں گے، نہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح یہ تم کو ہم سے قریب کرے گی، اور ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے کی وجہ سے تمہیں جو ہے بہترین بدلہ ملے گا۔ اس وجہ سے تم یہ مت سمجھو کہ اگر مال زیادہ ہے، اولاد بہت طاقتور ہے تو تم بہت ہی قریب ہو گئے اللہ سے، نہیں، بلکہ ایمان عمل صالح، اگر ایمان ہے، عمل صالح ہے، تمہارا مال بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور تمہاری اولاد بھی فائدہ مند ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کو یہاں پر بتایا ہے،
اور ایک انسان کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور نیک دین کے کاموں میں اس نعمت کو لگائے، ورنہ یہ مال تو ایسا ہے کسی کے پاس بھی ہمیشہ نہیں رہتا، آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے۔ اور ایک انسان کی سعادت مندی یہ ہے کہ اپنے اس مال کے ذریعے سے وہ دین کا کام کر جائے، ایسا کام کر جائے جس سے اس کا رب راضی ہو جائے، یہ اس کی سعادت مندی ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو وہ اپنے سامنے حضرت عثمان غنی کی زندگی کو رکھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کو رکھے کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرتے تھے، اس طرح سے خرچ کر کے اگر وہ جاتا ہے دنیا سے تو وہ مالدار ایک کامیاب انسان ہے، اور اللہ رب العالمین کی اس کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ آگے ہمارے سامنے سورہ فاتر ہے، اور سورہ فاتر میں اللہ نے بہت اہم تعلیم دی ہے، اور ہم جانتے ہیں اس چیز کو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کو دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جس رحمت کو کھول دے، رحمت کا دروازہ اگر وہ کھول دے، فلا ممسک لها، تو اسے بند کرنے والا کوئی نہیں ہے، وما یمسک فلا مرسل له، اور جس کو وہ روک لے رحمت کو تو اس کو جاری کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ دے گا تو اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور اگر اللہ نے ہی روک لیا تو اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو ایک بار سکھایا تھا، تعلیم دی تھی۔ ابن عباس کو، عبداللہ بن عباس کو آپ نے تعلیم دی۔ آپ نے کیا کہا؟ یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے لڑکے تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ اے لڑکے اگر پوری دنیا تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہو تم کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو وہ اتنا ہی فائدہ پہنچا پائے گی جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر پوری دنیا تم کو نقصان پہنچانے میں لگ جائے تو وہ اتنا ہی پہنچا پائے گی جتنا اللہ نے لکھا ہے، اس سے آگے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر ہمیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ بہت پیاری، اور ہم فرض نماز کے بعد دعا بھی پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعت، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کوئی بھی نصیبہ ور ہو اس کا نصیبہ تیری طرف سے کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچائے گا۔ تو ایک انسان، ہم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عقیدہ جتنا ہی مضبوط ہوگا ایک انسان اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روزی، حلال روزی پر اکتفا کرے گا۔ اور جب یہ عقیدہ کمزور پڑتا ہے تو انسان دائیں بائیں جھانکتا ہے، حرام کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، اور ایک انسان اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کے وہ انسان حرام روزی میں پڑتا ہے۔ جب یہ عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو اگر یہ عقیدہ مضبوط ہو تو انسان بالکل ٹھیک رہے گا، فٹ رہے گا، وہ اس کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے بتایا، اور آگے دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا۔ آپ دیکھیں ایک بچہ ہو یا بڑا ہو، وہ پتنگ کو اڑاتا ہے، اب پتنگ کو اڑاتا ہے تو پتنگ کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس کو سپورٹ نہ ملے تو وہ اڑ نہیں سکتا ہے۔ اس پتنگ کو ڈور کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک وہ پتنگ اس ڈور کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کو اس کا سپورٹ مل رہا ہے، اس وقت تک وہ پتنگ کیا ہے، اڑتا جاتا
طرح سے ایمان کو عمل صالح کے سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم اسلام میں داخل ہو گئے، مومن ہو گئے، لیکن اب اس ایمان کو عمل صالح کے سپورٹ کی ضرورت ہے. اللہ نے یہی بات یہاں فرمائی ہے اس کے اندر. اور مفسر لکھتے ہیں الایمان بلا عمل کالشجر بلا ثمر. بغیر عمل کے اگر ایمان ہے تو اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے بغیر پھل کے کوئی درخت ہو. اب بغیر پھل کے اگر درخت ہے تو کیا فائدہ اس کا ہے ایک انسان کو؟ ویسے ہی اگر بغیر عمل کے ایک انسان ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو اس ایمان سے کتنا فائدہ ہوگا اس کو سوچنا چاہیے. اس لیے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم میں 200 سے زائد جگہیں ہوں گی جہاں پر آمنو و عملوا الصالحات کا ذکر ہے. ایمان اور عمل صالح. تو بغیر عمل صالح کے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے ہم اپنے ایمان کو اپنے اعمال کے ذریعے مضبوط کریں، اپنے اعمال کے ذریعے سے ایمان کو ہم بڑھائیں. یہ ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے. نیکیوں کے ذریعے یہ ایمان بڑھتا ہے اور برائیوں کے ذریعے یہ ایمان گھٹتا ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. ایک زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. ایک چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا ہے. یعنی اس کے دل سے اس وقت ایمان نکل جاتا ہے اس کی بنیاد پر. گویا کہ برائیوں کی وجہ سے ہمارا یہ ایمان گھٹتا رہتا ہے. اور بعض برائیاں ایسی ہیں جو ہمارے ایمان کو ہمارے دل سے نکال دیتی ہیں. اس لیے ایک انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہے اور اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے خوب نیکیاں کرنی ہے تاکہ وہ ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے. اور یہ مضبوط ایمان ہی ہمارے کام ہے. اسی سے ہم کو فائدہ ہوگا کہ اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس مضبوط ایمان کو آگے اللہ رب العالمین نے بہت ساری تعلیمات ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کو چھوڑا جا سکے، لیکن وقت کے حساب سے انتخاب ہوتا ہے تاکہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں اور جو تلاوت ہوئی ہے ان میں سے کچھ باتیں آ جائیں. آگے ہمارے سامنے سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین لوگ اس کو بہت ہی زیادہ شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی اہم صورت ہے، لیکن اس کی فضیلت میں بہت سی ایسی حدیثیں بھی بیان کی جاتی ہیں جو صحیح نہیں ہے. بعض ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ قرآن کا دل ہے. صحیح نہیں ہے، بالکل موضوع روایت ہے. تو اس کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں جو بیان کی جاتی ہیں، بعض ضعیف ہیں، بعض موضوع ہیں. ایسے ہی ایک انسان جس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے اوپر بھی لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے صحابہ سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے کہ ایک انسان جس کی موت کا وقت قریب ہو، وہ نیزہ کی حالت میں ہو، اس کو سورہ یاسین کی تلاوت ہو. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال صورتیں ساری ہی اہم ہیں، اور جن صورتوں میں توحید کا ذکر ہو، آخرت کا ذکر ہو، اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا تذکرہ زیادہ ہو، وہ صورتیں اور زیادہ اہم ہوتی ہیں. آپ اس صورت کے اندر بھی دیکھیے اللہ رب العالمین نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے کافروں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کافروں کی حالت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بیان فرمایا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک بستی والوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے. ایک دو رسول پہلے بھیجے گئے، بستی والوں نے ان کو جھٹلا دیا. پھر اس کے بعد ایک تیسرے رسول کو بھیجا گیا، ان کو بھی بستی والوں نے جھٹلایا. اور صرف جھٹلایا نہیں بلکہ دھمکی بھی دی. رسولوں کو مارنے کی دھمکی دی اور ان کو ڈرایا دھمکایا
جب لوگ ان رسولوں کو جھٹلا رہے تھے تو بالکل بستی کے باہر سے من اقصی المدینہ، بستی کے باہر سے ایک آدمی اٹھا اور وہ لوگوں کے پاس آیا اور اس نے ان رسولوں کا سپورٹ کیا، ان رسولوں کا سپورٹ کیا اور ان لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں تم ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی بات کو مانو، یہ تو ایسے لوگ ہیں جو تم سے کچھ مانگتے بھی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ تم کو دعوت دے رہے ہیں تو کوئی مزدوری مانگیں گے، نہیں، کچھ تم سے مانگتے بھی نہیں، یہ تمہاری ہدایت کے لیے تم سے کہہ رہے ہیں تو تم ان کی باتوں کو مانو۔ اور پھر اس نے اپنا ججمنٹ پیش کیا کہ میں بھی جو ہے ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے اس کو بھی مار دیا، اس کو بھی مار دیا، اور مارنے کے بعد جب اس کو جنت ظاہر سی بات ہے کہ ایک نیک انسان کے لیے جنت ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اس سے کہا گیا ادخل الجنہ، جنت میں تم داخل ہو جاؤ، تو کیا کہا؟ یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے کیوں مجھے بخشا ہے اور کیوں مجھے یہ عزت دی ہے، کہ میری قوم کو معلوم ہو جاتا، یعنی جس توحید کی بنیاد پر، اللہ رب العالمین کے حکم کی پابندی کی بنیاد پر میری مغفرت ہوئی ہے، کہ میری قوم کو معلوم ہوتا تو اچھا رہتا، تاکہ میری قوم بھی اس چیز کو مانتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی یہاں ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی کئی نشانیوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، کئی نشانیاں اس مردہ زمین کو ذکر کیا، زمین مردہ، بالکل پانی نہیں اس کے اوپر، بالکل خشک ہے زمین وہ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بارش نازل کر کے نئی زندگی عطا کرتا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام چیزوں کو جوڑا پیدا کیا۔ سائنس نے یہ نظریہ بعد میں پیش کیا، قرآن پہلے پیش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو جوڑا پیدا کیا ہے۔ بایولوجی کی تھیوری جو ہے یہ تو بہت بعد میں آئی ہے، یہ تھیوری اللہ نے بہت پہلے پیش کر دیا کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا ہے، اور یہی سے ایک عقلی دلیل، جب اللہ نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا تو دنیا کا بھی کوئی جوڑا ہوگا، دنیا کا بھی کوئی جوڑا ہوگا۔ اب دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت ہے، دنیا کا جوڑا آخرت ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی، جب کائنات کی ہر چیز جوڑا پیدا کی گئی ہے تو پھر دنیا کا جوڑا بھی ہے اور ان کا آخرت ہے، لہذا آخرت پر یہ عقلی دلیل بھی یہاں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے سورج کو ذکر کیا، چاند کو ذکر کیا کہ آپ اس سورج کو دیکھیے، اس چاند کو دیکھیے، بالکل اول دن سے سورج اپنے محور پر گردش کر رہا ہے، چاند اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے، دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ آپ بتاؤ تو صحیح کہ یہ سسٹم کس کا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا سسٹم ہے، نظام ہے۔ ان نشانیوں پر بیان کیا، پھر اللہ رب العالمین نے دریا میں جو کشتیوں پہ سوار لوگوں کو ذکر کیا، ساری نشانیاں اللہ نے ذکر کی ہے، اور پھر آگے قیامت کا تذکرہ کیا، سوکھ کی جانے کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے۔ اور کیا کہا؟ دیکھیے ایک انسان جب کہیں تنہائی میں ہوتا ہے، سوچتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اب جو چاہیے کیجیے۔ اللہ نے یہاں پر کیا کہا کہ ایک دن آئے گا کہ ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے، اور یہ تمہارے ہاتھ، یہ تمہارے پاؤں، یہ سب بولنا شروع کر دیں گے۔ مفسر لکھتے ہیں کہ فی خلوتک لا یغرک صمت اعدائک فإن لها یوم تتکلم فیہ، کہ تمہاری تنہائی میں تمہارے اعضاء و جوارح کی خاموشی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ تمہارے اعضاء یہ خود بولیں گے۔ تم چھپ کر کے جو گناہ کرتے ہو اور سمجھتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یقیناً کوئی نہیں دیکھ رہا ہے وہاں، لیکن جن ہاتھوں سے تم یہ گناہ کر رہے ہو، یہ ہاتھ خود ایک دن بولیں گے تمہارے خلاف۔ اللہ رب العالمین نے بہت ہی بلیغ انداز میں لوگوں کو آخرت کی فکر دلائی ہے کہ ہمیں آخرت کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے
بچنا چاہیے، اور کبھی بھی ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ ہمارے اعضاء و جوارح یہ سب ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ العالمین ہم کو اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر جو کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں مولا کریم